نحمده ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب میں اور امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان کے تعلق سے فرماتے ہیں میں حج پہ گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ ہر قدم پر جو قدم اٹھاتا ہے درود، وہ طواف کر رہا ہے، چل رہا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے درود پڑھتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کوئی اور بھی دعا پڑھ لو، یہ خانہ کعبہ ہے اور آپ یہاں پہ طواف کر رہے ہیں اور صرف درود پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا میں ابو سفیان ثوری ہوں۔ تو فرمایا ابو سفیان ثوری وہی عراق والے جن کے علم کا دبدبہ ہے؟ تو کہا ہاں وہی ہوں۔ تو کہا اگر آپ نہ ہوتے نا تو یہ راز میں بتاتا بھی نہیں کسی کو۔ تو کہا پھر بتا دے۔ تو اس نوجوان نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے آیا تھا، تو میری والدہ جب آئیں تو انہوں نے کہا بیٹے مجھے کم سے کم خانہ کعبہ کے اندر لے کے چلو، میں وہاں چلتی ہوں۔ تو نوجوان بتاتا ہے کہ میں لے کے کعبہ کے اندر گیا، تو میں جب اندر گئی میری والدہ تو گر پڑی زمین پر، اور جب گر پڑی تو منہ وغیرہ پر کافی سوجن آ گیا، کافی درد تھا، کافی کلفت تھی۔ تو کہتا ہے کہ پھر میں اپنی والدہ کو اپنے گود میں لیا اور افسوس کرنے لگا، اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا خانہ کعبہ ہے اور آیا تھا یہاں پہ حج کرنے کے لیے، والدہ کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ کے اندر لے کے چلو، اب لے کے آیا یہ گر پڑی ہیں، خون نکل رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو داد رسی کرے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابھی یہ باتیں ہم کہہ ہی رہے تھے، اتنے میں ایک سفید پوش آ گئے کعبہ کے اندر، اور وہ آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ، وہ نوجوان بیان کرتا ہے جو آئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ایسا مقدس چہرہ تھا۔ آنے والے نے اپنا ہاتھ میری والدہ کے چہرے پہ رکھا، جیسے والدہ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا سوجن ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا، تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ جب تکلیفیں ختم ہو گئیں اور وہ واپس پلٹ پڑے تو میں نے دامن پکڑ لیا، میں نے کہا اے روشن چہرے والے ذرا آپ بتائیں آپ ہیں کون، اور ایسی مصیبت میں، ایسے ماحول میں آپ میری داد رسی کے لیے تشریف لائے، میری مصیبت میں آپ کام آئے، تو آپ ہیں کون؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہی میں ہوں، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں وہی ہوں، تیرا آقا ہوں، تیرا نبی ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سرکار کی زیارت ہوتی ہے، پھر میں سمجھاتا ہوں آج بھی زیارت ہوتی ہے، تعلق مضبوط کرو، تعلق مضبوط، تم کبھی ملنا نہیں چاہے، زبان سے ملنا چاہے، ہم باتیں کرتے ہیں نا جو زبان سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو مانی جائے، کبھی دل سے رو کے دیکھیں۔ اسی لیے روزانہ عصر بعد میں حلقہ درود کی مجلس کرتا ہوں، کیونکہ درود ایک ایسا ذریعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تیرا نبی ہوں جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کی باتیں کرتا ہے، جن کی نعتیں سنتا اور سناتا ہے، جن کے نغمات گاتا ہے، وہی نبی ہوں تیرا میں۔ تو کہا آقا مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو کہا میں آیا اس لیے تھا کہ تو تیری والدہ ہے نا، تیری ماں ہے، وہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتی تھی، ہمیشہ درود پڑھا کرتی تھی، کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتی تھی۔
تو اس لیے میں آ گیا، میں نے دیکھا اس کو چوٹ لگی ہے، اس کو درد ہو رہا ہے. درود اگر کوئی کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو نا تو اس کا درد حضور کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کی تکلیف حضور کو برداشت نہیں ہوتی ہے. تو نوجوان نے کہا سرکار مجھے کچھ نصیحت فرما دے، کچھ نصیحت فرما دے. تو میرے آقا نے اس نوجوان کو فرمایا تھا کہ بیٹے ہمیشہ کوئی قدم اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک مجھ پر درود نہ پڑھ دینا، ہر قدم پہ مجھ پہ درود پڑھنا. تو اے ابو سفیان ثوری اس لیے میں درود پڑھ رہا ہوں کہ براہ راست مصطفیٰ کریم نے مجھے بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے. تو اب درود پاک پڑھیں آپ حضرات. ہمیشہ اس کو عمل بنا لیں. میں کئی جمعہ سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں. مجھے وہ روایت یاد آ گئی، وہ بھی سن لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے نا، نام ہر کوئی جانتا ہوگا، محمد ادریس الشافعی، جن کو امام شافعی کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شافعی مسلک کے بانی. آپ کا انتقال ہو گیا. امام سخاوی نے اس کو لکھا ہے، حافظ ابن قیم نے بھی لکھا ہے، ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں، کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ایک بزرگ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا، کہا ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا شروع کیا شافعی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھے معاف فرما دیا. بات آئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ اہمیت آپ سمجھیں کہ میں حلقہ درود جو ایک روم خرید رہا ہوں نا درود پاک پڑھنے کے لیے، صرف کس لیے خرید رہا ہوں، وجہ کیا ہے، اس لیے خرید رہا ہوں، اس لیے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو بزرگ فرماتے میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے بخش دیا؟ آپ تو بہت بڑے امام تھے، بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. تو کہا نہیں ان کی وجہ سے نہیں بخشا. تو کہا پھر عمل بتا دیں. تو امام شافعی فرماتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے رسالہ. بزرگ کہتے ہیں ہاں آپ نے لکھی ہے وہ کتاب رسالہ. تو فرماتے ہیں کہ اس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود لکھا تھا. اس کتاب میں، کتابیں بہت ساری لکھی، پوری زندگی عبادت میں ان کی گزری ہے، ریاضت میں روتے ہوئے گزری ہے، مگر جس پہ بخشش ہوئی ہے وہ امام شافعی خود بتاتے ہیں. بڑی کتابیں ہم نے لکھی تھیں، مگر الرسالہ جو میں نے لکھا نا اس پر میں نے اپنے آقا پہ ایک الگ طریقے سے درود لکھا ہے، درود پاک کے کلمات لکھے ہیں. تو جب میں اللہ کے حضور گیا نا اور قبر میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی شافعی ہے جس نے میرے محبوب پر درود لکھا ہے، میرے محبوب پر درود لکھا ہے. تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ شافعی کو ایسے جنت میں نہ لے جاؤ. اللہ فرماتا ہے شافعی کو اس طرح جنت میں لے جاؤ جیسے دولہے کو سجا کے لے جایا جاتا ہے. دولہے کی طرح سجاؤ شافعی کو، اور سجانے کے بعد فرشتے ایک جھرمٹ بناؤ، آگے آگے امام شافعی چلے. کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے محبوب پر درود لکھا ہے، میرے محبوب پر درود پڑھتا تھا اور درود لکھا ہے. تو درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں. پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا رمضان ہمارے ہاں حلقہ درود عصر کے بعد ہوتا ہے، عصر کے بعد روزانہ بلا ناغہ حلقہ درود ہوتا ہے. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں.